دیکھو ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ کبھی کبھی فاعل مرکب اضافی ہوگا اور مفعول بھی مرکب توصیفی، اور کبھی کبھی اس کا الٹا کہ فاعل مرکب توصیفی اور مفعول بھی مرکب اضافی۔ آج ہم اس کو اور ایک نئے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوگا، مضاف الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر بنے گا۔ مضاف تو سمپل ہوگا اور مضاف الیہ کیا ہوگا، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر۔ اور اردو میں ایسے جملے بہت ہوتے ہیں، جیسے اس استاد کے لڑکے نے سبق لکھا۔ کیا کہا؟ یہ سمپل سا جملہ میں لکھتا ہوں، کیا کہا ہم نے؟ اس استاد کے لڑکے نے سبق لکھا۔ دیکھیے گا اس جملے کی ہمیں عربی بنانی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اسی راستے کو اختیار کیا، کیا کہ پہلے فعل کو تلاش کیا، تو فعل کہاں ہے ہمارا؟ لکھا، نمبر 1۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ فاعل۔ فاعل کہاں ہے؟ اس استاد کے لڑکے، یہ پورا اتنا سارا کیا ہے بچوں؟ فاعل۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور مفعول بھی ہے اس کے اندر، اور مفعول بھی کیا ہے؟ سبق۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے گا آپ، جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو یہ وہی جملہ ہے جس میں مضاف تو سمپل ہے لیکن مضاف الیہ مرکب اشاری ہے، یعنی اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر بنا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے کس کی عربی لائیں گے؟ فعل کی، اور فعل کی ماضی کا واحد مذکر غائب لائیں گے، چونکہ بات ماضی کی ہے، کتبہ۔ اب دیکھیے گا آپ، میں نے بتایا تھا جب کسی جملے میں کا کی کے ہو تو ہم اس کے بعد والے کی عربی پہلے لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ کی عربی پہلے آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہاں کیا ہے؟ لڑکے۔ سمجھ گئے؟ تو ہم نے یہاں لکھ دیا ولدو۔ کیا لکھا؟ کتبہ ولدو۔ اب غور کرے، اس استاد کس کی عربی رہ رہی ہے؟ یہ جو لفظ اس ہے، اس کی عربی بنانے میں نا بڑی دقتیں آتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی عربی لائیں گے کہاں۔ تو اس کو بہت توجہ سے سنیے گا آپ۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کی عربی کیا آتی ہے؟ ہاذا اور ہادیہ، اور اس کی عربی کیا آتی ہے؟ ذالکا اور تلکا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، اگر مذکر ہو تو ہاذا اور مؤنث ہو تو ہادیہ، اور ادھر کیا ہے بولو؟ مذکر ہے تو ذالکا، مؤنث ہے تو تلکا۔ غور کریں، اس کو دیسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی عربی کہاں ہے؟ استاد سے پہلے۔ سمجھ میں آ رہا؟ یعنی میں اردو کی بات کر رہا ہوں، اردو میں اس کہاں لکھا ہوا ہے؟ استاد سے پہلے۔ تو جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو عربی میں بھی اس کی عربی استاد سے پہلے آئے گی، اور چونکہ استاد مذکر ہے تو اس کی عربی کیا آئے گی؟ ہاذا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہیں گے؟ ولدو ہاذل استادی۔ اب رہی بات یہ، ہاذا تو مبنی ہے تو اس کا اعراب تو بدلے گا نہیں۔ الاستادی کے ذال کے نیچے ہم کسرہ کیوں لائیں گے؟ اس کو مجرور کیوں لائیں گے؟ اس لیے کہ یہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ بنے گا، اور مضاف الیہ مجرورات میں سے ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے اس کے نیچے کیا آئے گا؟ یہ کسرہ آ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے گا، کتبہ کیا ہوا بچوں؟ بولو، فعل۔ اب ترکیب سنیں اس کی، ولدو مضاف، بولو ولدو، میں لکھ دیتا ہوں، اور ہاذا اسم اشارہ۔ سمجھ رہے بچوں؟ الاستادی کیا بنا؟ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مضاف الیہ۔ اب یہ مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مرکب اضافی ہو کر فاعل۔ یہ پہلی عربی، یہ دوسری عربی، اب کیا بنا؟ بچا کیا ہے؟ مفعول بھی۔ الدرسہ، کیا لکھا ہم نے؟ الدرسہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ گئے؟ ترکیب کرو اس کی عرش تم۔ کتبہ فعل ولد مضاف، هذا اسم اشارہ، الاستاد مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کتبہ کا فاعل، الدرس مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ گئے؟ اس کے جو آگے کی بات ہے وہ ہم نے ابھی کی تھی اس سے پہلی والی کلاس میں۔ کیا؟ یعنی
الدرسہ جو ہے سمپل ہے، مفعول بھی ہے، آپ چاہے تو اس کو مرکب توصیفی بنا دیں. چنانچہ ہم اگر یہ کہیں اس استاد کے لڑکے نے مشکل سبق لکھا، کیا کہیں گے بولو؟ پہلے اردو سمجھو. اس استاد کے لڑکے نے مشکل سبق لکھا، سمجھ گئے؟ اب اس کی عربی بنائیے. کتب ولد هذا الاستاذ الدرس الصعب. سمجھ گئے؟ اب یہ تو پورا بنا فاعل اور یہ بنا مفعول بھی، لیکن مفعول بھی بنا مرکب توصیفی ہو کر. اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ القمہ زور سے کرو. كتب فعل ولد مضاف هذا اسم اشارہ الاستاد مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل الدرس موصوف الصعب صفت موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر فاعل. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس پر آپ اس پیٹرن پر جتنے جملے چاہے بنا لینا آج جب مشق کریں گے. دیکھیے گا اب اس کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو ہے بچوں مفعول بھی کیا ہے؟ یہاں تھا سمپل، یہاں کیا بنا؟ مرکب توصیفی. آپ کیا کریں؟ مرکب توصیفی کو تو ہٹا دیں، یہاں آپ اس میں اشارہ مشارون الیہ کو لے آئیں. یعنی آپ یہ لکھیں اس استاد کے لڑکے نے وہ سبق لکھا. کیا کہا ہم نے؟ وہ سبق. یعنی اس میں اشارہ مشارون الیہ سے مل کر کے مفعول بھی بنا. جو سب سے پہلے والے سبق میں باتیں چلی تھی ان سب کو یہاں ہم اپلائی کریں گے. سمجھ گئے؟ بناور بھی کیا بنے گی؟ کتب ولد هذا الاستاذ ذالک الدرس. کیا بنی بچوں؟ کتب ولد هذا الاستاذ ذالک الدرس. سمجھ گئے؟ ترکیب سنو. کتب فعل، ولد مضاف، ھذا اسم اشارہ، الاستاذ مشار الیہ. اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل. ذالک اسم اشارہ، الدرس مشار الیہ. اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ ہو گیا دوسرا جملہ. یعنی وہاں تھا مفعول بھی سمپل اور یہاں مفعول بھی کیا آیا؟ مرکب توصیفی. یہاں مفعول بھی آیا مرکب اشاری. سمجھ رہے؟ اس میں اشارہ مشارون الیہ سے مل کر. اب دونوں کو ایک جگہ جوڑ دو. کیا؟ اس میں اشارہ کو بھی لے آؤ اور مرکب توصیفی کو بھی لے آؤ. چنانچہ یہ جملہ ہم کیا بنائیں گے؟ اس استاد کے لڑکے نے وہ مشکل سبق لکھا. کیا کہیں گے؟ بناور بھی کیا بنے گی؟ کتب ولد هذا الاستاذ ذالک الدرس الصعب. سمجھ گئے؟ ترکیب دیکھیے گا. کتب کیا بنے گا بچوں؟ فعل. ولد اسم اشارہ، ھذا ولد مضاف، سوری، ھذا اسم اشارہ، الاستاذ مشار الیہ. اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ پورا کیا بنا؟ فاعل. اب یہاں دیکھیں آپ، ذالک اسم اشارہ، الدرس موصوف، الصعب صفت. موصوف صفت سے مل کر مشار الیہ. اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کرو ترکیب اس کی آخر والے جملے کی. كتب فعل ولد مضاف هذا اسم اشارہ الاستاذ مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافہ فاعل. ذالک اسم اشارہ الدرس موصوف الصعب صفت موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف کا مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی پہلے اپنے فعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ گئے؟ آج کے اس سبق میں بھی ہم نے متعلق اور ظرف کو نہیں لیا ہے چونکہ وہ آپ کو آلریڈی آتا ہے. یعنی ہم اگر یہ کہیں اسی جملے میں شامل کر لیں، اس استاد کے لڑکے نے وہ مشکل سبق آج درسگاہ میں لکھا. آج درسگاہ میں تو کیا کہیں گے؟
कतब वलदु हादल उस्तादी ज़ालिक दर्स अस्सअबा, अब मुताल्लिक़ है फिल फसली और अल यौम। आप इसमें भी मुताल्लिक़ की क्या कर दें, सिफत ले आए, क्या कहेंगे, बड़ी दरसगाह में लिखा फिल फसलिल कबीरी, इस बड़ी दरसगाह में लिखा फी हादल फसलिल कबीरी, फी। इसी तरह वो जो हमारा ज़र्फ़ है मफ़ऊल फ़ी, आप उसको भी क्या कर दें, मुरक्कब इज़ाफ़ी ले आए, यानी छुट्टी के बाद लिखा। इसी जुमले को मैं यहाँ लिखता हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, देखिएगा। सबसे आखिर में क्या जुमला लिखा था हमने, इस उस्ताद के लड़के ने छुट्टी के बाद वह मुश्किल सबक इस बड़ी दरसगाह में लिखा। देखो कितना लंबा जुमला हो गया, पूरा बोर्ड पे आ गया, समझ गए। लेकिन ये आसान इतना है कि अर्श भी बना देगा इसे। नहीं बना पाओगे, बनाओ, तुम बोलो मैं लिखता हूँ। शाबाश, कतबा वलदु हादल उस्तादी। आगे, हाँ आप बोलो मैं लिखता हूँ, ज़ालिक दर्स अस्सअबा। आगे जी, फी, शाबाश, फी हादल फसलिल कबीर। अरे रह गया क्या, बादल उतलती, समझ गए। अब देखो आप गौर करो, क्या है बच्चों, बोलो, कतबा फ़िअल और वलदु मुज़ाफ, हादा इसमें इशारा, अल उस्तादी मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन का फ़ाइल, ये पूरा क्या है, फ़ाइल। और ज़ालिका दर्स अस्सअबा क्या है, मफ़ऊल बिही, फ़ी हादल फ़स्लिल कबीरी क्या है, मुताल्लिक़। और ये जो बादल उतलती ये क्या है, ज़र्फ़। समझ गए। इसकी तरकीब कौन करेगा, दाऊद तुम करो, जोर से तवज्जो से सुनना बच्चों सब। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। बिल्कुल आसान है। और आप जो कि समझ रहे हो वो बातें जो अभी हमने नाहवी सरफी की थी, यानी रिपीट करते हैं। वलदु मरफू क्यों है, बोलो जल्दी, इसलिए क्या, अल उस्तादी मजरूर क्यों है, इसलिए क्या, तरकीब में मुज़ाफिले है और मुज़ाफिले मजरूर होता है। अद-दरसा मफ़ऊल बिही होने की वजह से मंसूब है, समझ गए। अस्साबा इसके ताबे है। अल-फसली मजरूर होने की वजह से। अल-कबीरी अल-फसली के ताबे। वही जवाब देंगे जो अभी शुरू में बताया था। बादा के दाल पर नसब क्यों आया, यानी ये मंसूब क्यों है, मफ़ऊल फ़ी है, ज़र्फ़ है। और अल-उतलती क्यों मजरूर है, इज़ाफ़ा है। समझ में आ गया सबकी अच्छे से। अब देखिएगा, हम इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। और बस आज की क्लास इसी पे ख़त्म। ये जो हमने बनाया है अल उस्तादी मुशारुन इलैह, आप इस मुशारुन इलैह की सिफत ले आओ, समझ गए। जैसे हम ये कहें, देखिएगा, इस नेक, क्या कहेंगे बच्चों, इस नेक उस्ताद के लड़के ने आज कर दो, आज छुट्टी के बाद। देखिएगा यहाँ अब दो ज़र्फ़ आ जाएंगे, एक अल-यौमा और एक बादल उतलती। जब किसी जुमले में दो ज़र्फ़ आ जाएं तो आपकी मर्ज़ी है कि किसको पहले रखें, किसको बाद में। अल-यौमा को सबसे आखिर में लाएंगे तो अच्छा रहेगा, समझ गए। ये एक हमारी राय है। आज छुट्टी के बाद वह मुश्किल सबक, क्या कहेंगे, मुश्किल सबक, इसकी जगह अब कर दो उस बड़ी दरसगाह में, क्या कहेंगे, उस बड़ी दरसगाह में लिखा, समझ गए। तो
आसान है मुश्किल है? आसान है, बना दो तुम। كتب ولد هذا الأستاذ الصالح ذلك शाबाश। ये जुमला तो ऊपर वाला ही है, सिर्फ हमने उस्ताद की सिफत लानी है। और चूँकि ये अल उस्तादी मुजाफ इले होने की वजह से क्या है, मजरूर है, तो जो सिफत आएगी वो भी हालत जर्री में आएगी। अल उस्तादिस सालिह क्या कहेंगे? देखिएगा, कतबा वलदु हाज़ल उस्तादिस सालिही, समझ गए? देखिएगा, यही बताना था। अल उस्तादी क्या है बच्चों? मौसूफ, समझ गए? और अस्सालिही क्या है? मौसूफ सिफत से मिलकर हादा का क्या बनेगा? है मुशारुन इले। और ये इसमें इशारा मुशारुन इले से मिलकर क्या बनेगा? मुजाफ इले। अब ये मुजाफ और मुजाफ इले मिलकर क्या बनेगा? फाइल। समझ में आ गई बात? कितनी सारी लेयर्स आ गई। यानी पहले तो सिर्फ सिंपल फाइल था, फिर हमने उसी को क्या कर दिया, इसमें इशारा मुशारुन इले, फिर ये कर दिया कि मुजाफ को सिंपल रखा और मुजाफ इले को इसमें इशारा मुशारुन इले। उसके बाद ये किया कि मुजाफ इले की सिफत ले आए, कतबा वलदु हाज़ल उस्तादिस सालिही। अब आगे मफूल बिही को तलाश करो, तीसरे नंबर पर वो आएगा। शाबाश। ज़ालिका दर्स सअबा, क्या कहा? ज़ालिका इसमें इशारा, ये मौसूफ सिफत से मिलकर मुशारुन इले और मफूल बिही। आगे क्या आएगा बोलो? फी ज़ालिकल फस्लिल कबीरी। आगे बादल उतलती अल-यौमा। ये देखिएगा, ये मुजाफ इले से मिलकर इसको तरकीब में बोलेंगे बच्चों ज़र्फ़ अव्वल, और इसको कहेंगे ज़र्फ़ सानी। अब इसकी तरकीब देखिएगा, कौन करेगा? चलो, किससे करूँ? वो सभी ने हाथ उठा रखे। अफान तुम करो। कतबा फ़ाइल वलद मुज़ाफ हाज़ा इसम इशारा अल-उस्तादी मुशारुन अल-उस्तादी मौसूफ अस-सालिह सिफत मौसूफ सिफत से मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुशारुन ले इसम इशारा मुशारुन से मिलकर मुज़ाफ इले मुज़ाफ इले से मिलकर मुरक्कब कतबा फ़ाइल ज़ालिका इसम इशारा दरस मौसूफ अस-साब सिफत मौसूफ सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुशारुन ले इसम इशारा मुशारुन ले से मिलकर मफ़ऊल भी। ज़ालिका इसम इशारा अल-फस्ली मौसूफ अल-कबीर सिफत मौसूफ सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुशारुन ले इसम इशारा मुशारुन से मिलकर मजरूर जार मजरूर से मुताल्लिक़ कतबा फ़ाइल के बाद मुज़ाफ मुज़ाफ इले से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मफ़ऊल फ़ी अव्वल अलिया मफ़ऊल फ़ी सानी। कतबा फ़ाइल अपने फ़ाइल मफ़ऊल भी मुताल्लिक़ और दोनों मफ़ऊल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ाइली खबरिया। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, वेरी गुड। सबकी समझ में आ गया? अब इस जुमले को आप सामने अपने देखते रहें और एक एक लफ्ज़ पर गौर करते रहें कि हम किस लफ्ज़ को कहाँ लाए हैं, क्यों लाए हैं, किस हालत में लाए हैं। समझ में आ गई बात? तो फिर इंशाअल्लाह इसके आगे की बातें हमारी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ हम लफ्ज़ कतबा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कतबा समझ में आ गया तो क़राअ या इसके अलावा जो अफ़आल हैं वो सब आसानी से इसी पैटर्न पर फिट हो जाएंगे। समझ में आ गई तरकीब सबकी? कि एक बच्चा और करो कोई तरकीब इसकी, कौन करेगा? करो, ज़ोर से करो, तुम करो। कतबा फ़ाइल वलद मुज़ाफ हाज़ा इसम इशारा अल-उस्तादी मौसूफ अस-सालिह सिफत मौसूफ सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुशारुन ले इसम इशारा मुशारुन ले से मिलकर मुज़ाफ इले मुज़ाफ इले से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर फ़ाइल ज़ालिका इसम इशारा अद-दरस मौसूफ अस-साब सिफत मौसूफ सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुशारुन ले इसम इशारा मुशारुन ले से मिलकर मफ़ऊल बिही फ़ी हर्फ़ जर ज़ालिका इसम इशारा अल-फस्ल मौसूफ अल-कबीर सिफत मौसूफ सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुशारुन ले इसम इशारा मुशारुन ले से मिलकर मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ व कतबा फ़ाइल के बाद मुज़ाफ अल-मुतलती मुज़ाफ इले मुज़ाफ इले से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ज़र्फ़ अव्वल अलिया ज़र्फ़ सानी। कतबा फ़ाइल अपने फ़ाइल मफ़ऊल बिही मुताल्लिक़ और दोनों ज़र्फ़ से मिलकर जुमला फ़इलिया खबरिया हुआ। शाबाश। वो कहाँ है इसकी दूसरी वाली जो वहाँ? मैं भूल गया, चलो उसे तो क्रॉप करवा देंगे। जो बच्चा तरकीब किया करे तो इसे मुंह के आगे करके फिर किया करे तरकीब, है ना? कौन करेगा? लो सब तवज्जो से सुनो और इसकी तरकीब दोबारा से करो, तुम भी करो। कतबा फ़ाइल वलद मुज़ाफ हाज़ा इसम इशारा अल-उस्तादी मौसूफ अस-सालिह सिफत मौसूफ सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुशारुन ले
اس میں اشارہ مشار سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافہ کا کتبہ کا فاعل، ذالک اس میں اشارہ الدرس موصوف، الصحابہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہو کر مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی، فی حرف جر، ذالک اس میں اشارہ الفصل موصوف، الکبیر صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہو کر مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کتبہ فاعل کے، بعد مضاف الیہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظرف اول، الیوم ظرف ثانی، کتبہ فاعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق، اور ظرف اول ظرف ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہے۔ شاباش، ویری گڈ، سمجھ میں آ گئے نا؟ دیکھو اب اس کی جو ہم نحوی صرفی چیزیں ہیں ان کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ولدو، سوال کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ ایک تو سوال ان الفاظ میں ہوگا ولدو پر رفع کیوں آیا، یہی سوال دوسرے انداز میں کیا ہوگا، ولدو مرفوع کیوں ہے، ولدو جواب دو، تم دو جواب، اس لیے کہ کتبہ کا فاعل ہے، پوری بات بتاؤ۔ فاعل واقع اور فاعل مرفوعات میں سے، ہاں، اس لیے کہ یہ ترکیب میں کتبہ کا فاعل واقع ہے اور فاعل مرفوعات میں سے ہے۔ چلیے گا، الاستاذی، تم بتاؤ عفان، الاستاذی مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے، ترکیب میں مضاف الیہ مجرورات میں سے ہے، مضاف بات کہیں گے اس لیے کہ یہ ترکیب میں مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرورات میں سے ہے، بولو۔ اس لیے کہ ترکیب میں مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرورات میں سے ہے۔ الصالحی مجرور کیوں ہے؟ الصالح موصوف مجرور کے تابع ہے، شاباش، اس لیے کہ یہ ترکیب میں الاستاذی موصوف مجرور کے تابع ہے، موصوف مجرور کے تابع ہے۔ ویری گڈ، اگلا جواب کون دے گا؟ الدرسہ، بولو الدرسہ منصوب کیوں ہے، بولو۔ اس لیے کہ ترکیب مفعول بھی واقع، مفعول بھی منصوبات میں سے۔ ویری گڈ، اس لیے کہ ترکیب میں مفعول بھی ہی واقع ہے اور مفعول بھی ہی منصوبات میں سے ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ الصعبہ منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی آ رہا ہوں، موصوف منصوب کے تابع ہے، اس لیے کہ ترکیب میں موصوف منصوب کے تابع ہے، موصوف منصوب کے تابع ہے۔ الفصلی مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ترکیب میں مجرور واقع ہے اور اس لیے کہ ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہے اور مضاف الیہ مجرورات میں سے ہے۔ سمجھ گئے؟ زور سے بولو۔ حرف جر داخلی جو مضاف الیہ نہیں ہے۔ اچھا سوری، کیا کہیں گے؟ الفصلی مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر حرف جر داخل ہے۔ الکبیری مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ترکیب میں موصوف مجرور کے تابع ہے۔ بعد العطلتی میں بعدہ منصوب کیوں ہے؟ کوئی ایک بچہ بولو، ایک بچہ۔ یہ کہ ترکیب میں مفعول فی واقع اور مفعول فی منصوبات میں سے۔ ویری گڈ۔ الیوم کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ ترکیب میں مفعول فی واقع ہے اور مفعول فی منصوبات میں سے ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس ٹھیک ہے۔